السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال اللہ تبارک وتعالی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کے نشست میں کچھ مختلف پہلوؤں کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ ہر بندہ اپنے لیے کوئی ویژن رکھتا ہے اور کوئی مقصد سامنے رکھتا ہے، اور اپنے سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ وہ گولز معین کرتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے پہلوؤں پر کلام ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ تو ہم سبھی سوچتے ہیں، چھوٹا گھر ہے تو بڑا ہونا چاہیے، کرائے کا ہے تو اپنا ہونا چاہیے، فلیٹ ہے تو بڑا فلیٹ ہو جائے، بڑا فلیٹ ہے تو بنگلو ہو جائے۔ جی، ہم نے اس طرح کے فیس والی اسکول میں پڑھا تو ہمارے بچے ذرا زیادہ فیس والی اسکول میں پڑھ لیں، ہم نے پیرے اسکولوں سے پڑھا تو ہمارے بچے ذرا اچھی انوائرمنٹ والے اسکولس میں پڑھ لیں، ہم نے فلاں لوکل بورڈ سے ایگزامس دیے تو ہمارے بچے ذرا انٹرنیشنل بورڈ سے ایگزامس دے دیں۔ پھر اس سے آگے اور بہت کچھ انسان سوچتا ہے۔ البتہ ایک صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے لیے یہ سوچا ہے جو قرآن حکیم میں سورۃ الفجر کی آخری 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سوچ کی بات ہے نا، ویژن کی بات ہے، نگاہ کی بات ہے، ترجیح کی بات ہے، پرائرٹی کی بات ہے۔ تو کیا لکھا ہے سورہ فجر کی آخری 4 آیتوں میں؟ تو فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، روح اور جان کا ترجمہ بھی کیا گیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹا اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میں نے گھر والوں کے لیے یہ سوچا ہے، میں نے گھر والوں کے لیے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اللہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے کل یہ اعلان فرما دے کہ اے اطمینان والے نفس یا روح و جان، تو لوٹا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، اور داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ہم تنہائی میں سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ ویژن ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کی یہ ترجیح اور پرائرٹی ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ ہم اور ہمارے گھر والے کل جنت میں ساتھ ہوں، اور ہم میں سے کتنے لوگوں کو فکر ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں اور ہمارے گھر والے بھی جہنم سے بچا لیے جائیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دیتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کو بھی تھوڑا دہرا لیں، قرآن حکیم میں کہیں نہیں لکھا کہ گھر والوں کے لیے گھر بناؤ، کہیں نہیں لکھا کہ ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرو، کہیں نہیں لکھا کہ اگر بیمار ہو جائے تو دوا کا بندوبست کرو، کہیں نہیں لکھا کہ سردی کا موسم آ جائے تو گرم کپڑے تیار کرو، کہیں نہیں لکھا۔ اس کی وجہ ہے
یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. چڑیا بھی اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتی ہے, وہ بھی گھونسلہ بناتی. بلی بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ شروع کے دنوں میں اہتمام کر لیتی ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے کسی توجہ دلانے کی ضرورت نہیں. کبھی کسی عالم دین کو یا جمعے کے خطیب کو یا کسی صاحب علم کو, کسی اسکالر کو, کسی اوریٹر کو یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ جمعے کے خطاب میں, پبلک اسپیچ میں کہہ کہ بھائی بچوں کے لیے گھر کا بندوبست کیجئے, بیمار ہو جائیں تو دوا کا بندوبست کیجئے, ہاں سردی آ جائے تو گرم کپڑوں کا بندوبست کیجئے, میٹرک ہو گیا تو انٹرمیڈیٹ کی فکر کیجئے, گریجویشن ہو گیا تو ماسٹرز کی فکر کیجئے. کبھی ضرورت پیش آئی اس کی؟ سبھی کر رہے ہیں, مسلم بھی کر رہا ہے, کافر بھی کر رہا ہے. تو اس کی توجہ دلانے کی کوئی ضرورت نہیں, سبھی کر رہے ہیں. جو سب بھلائے بیٹھے ہیں یا اکثر بھلائے بیٹھے ہیں یا فراموش کیے بیٹھے ہیں, اس کی توجہ قرآن کریم دلاتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بہت سادہ سے اسباق ہیں لیکن یہ زندگی بھر کے اسباق ہیں. ہم تنہائی میں سوچیں, ہمیں اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کی فکر ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں, اور ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر ہے کہ ہم جنت میں جمع کر دیے جائیں. اس بارے میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں, اس بات سے بھی ہم سوچ لیں کہ ہم پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے کتنی مرتبہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا ہے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے. پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے شعوری طور پر کانشیسلی اپنے لیے اور اپنے بیلوڈ ونس کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے کتنی مرتبہ جنت کا سوال کیا ہے شعوری طور پر, اور کتنی مرتبہ ہم نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جہنم کی آگ سے بچا لیے جانے کی دعا کی ہے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ جنت اور جہنم کے بارے میں سیریس ہیں یا نہیں ہیں. دنیا ایک حقیقت ہے, اصل حقیقت نہیں. دنیا ہے, نظر آ رہی ہے, مگر اصل اس کے پیچھے ہے. اور آپ کا میرا ڈیسٹینیشن بہرحال وہ آخرت کے اعتبار سے. تو یہ پہلی یاد دہانی ہے. اور قرآن کریم کا ہر صفحہ کسی نہ کسی انداز میں آخرت کا تذکرہ لیے ہوئے ہے, جنت کا بیان اس میں ہے یا جہنم کا بیان اس میں ہے, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ, جہنم کے عذابوں کا تذکرہ, کسی نہ کسی اعتبار سے ہر صفحے پر قرآن حکیم میں بات ہمیں نظر آئے گی. تو یہ پہلی بات یاد دہانی کی. سوچنے والے نے یہ بھی سوچا کہ کل اللہ میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے اعلان کر دے کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. کل اللہ مجھے اور میرے گھرانے کو جہنم سے بچا لے اور اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ یہ فکر مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا کرے. میں نے عرض کیا کہ 24 گھنٹے پچھلے جو گزرے اس میں ہم چیک کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے سیریس ہیں جہنم سے بچنے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے بارے میں, اور کتنے سیریس ہیں جنت میں داخلے اور اپنے گھر والوں کو جنت میں ساتھ لے جانے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. دوسری بات, قرآن حکیم کے ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا جہاں زوجین کے تعلق کے لیے اللہ نے لفظ لباس کو استعمال کیا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس رشتے کی قربت جو مطلوب ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس سے خوبصورت کوئی الفاظ ہو نہیں سکتا. سورۃ البقرہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے 23ویں رکوع میں جہاں ماہ رمضان مبارک کا ذکر آتا ہے, اس کے کچھ مسائل کے بیان کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. البقرہ کی آیت 187 ہے. وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. لباس ہم سب نے پہنا ہوا ہے جی. کیا ہے اس لباس میں؟ میرے اور آپ کے وجود سے قریب ترین شے یہ لباس, بالکل قریب ترین جسم سے لگی ہوئی شے وہ لباس. یہ قرب ہے جو اللہ شوہر اور بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے. لباس کیا ہے؟ لباس سکون کا باعث بنتا ہے, راحت کا باعث بنتا ہے. سردی آ گئی تو گرم کپڑے پہن لیے, گرمی آ گئی تو ہلکے کپڑے پہن لیے. بہرحال تو یہ جسم کو راحت فراہم کرتا ہے. یہ زینت کا اظہار بھی ہے, اس لباس سے زینت کا اظہار بھی ہوتا ہے. البتہ زینت وہ جو شریعت کی تعلیم کے دائرے میں ہو, بس یہ ذہن میں رہے, تفصیل میں نہیں جا رہے. اسی طرح یہی لباس جو راحت کا باعث ہے اور زینت کے اظہار کا ذریعہ ہے, یہ لباس عیوب کو بھی چھپاتا ہے. بندے کے ہاتھ پر کٹ لگ گیا ہے, آستین پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے, آستین ڈھکی ہوئی ہے ہاتھ پر, وہ کٹ چھپ جاتا ہے. تو ہمارے جو عیوب ہیں یہ لباس ان کو پوشیدہ بھی رکھتا ہے.
تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے قرب کا باعث بنے، راحت کا باعث بنے، سکون کا باعث بنے، اور ایک دوسرے کے عیوب کو پوشیدہ رکھنے اور چھپانے کا باعث بنے۔ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ زوجین کے اپنے انفرادی ذاتی پرائیویسی کے معاملات کو بیان کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور منع کیا گیا اس سے۔ زوجین کے، شوہر بیوی کے آپس کے انفرادی پرائیویسی کے معاملات و تعلقات کو نشر کرنا، بیان کرنا شدت سے منع کیا گیا۔ اور نشر کرنے سے فوراً یاد آیا، کیا کہتے ہیں؟ وی لاگ کہتے ہیں اور فیملی وی لاگس کہتے ہیں۔ اور آج کہاں تک غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، پورے خاندان کی پکچرز شیئر ہو رہی، پورے خاندان کی ویڈیوز شیئر ہو رہی، پورے خاندان کے معاملات شیئر ہو رہے، پورے خاندان کی پرائیویسی کی باتیں شیئر ہو رہی۔ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ عیوب کو چھپانے کا باعث بھی ہیں۔ تو ایک عیب ہوتا ہے جو جسم پر نظر آتا ہے، ہاتھ پہ کوئی کٹ لگا ہوا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی دھبا ہے، کوئی نشان ہے۔ ایک عیب ہوتا ہے باطن کا، وہ عیب جو روح پر لگ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے، زنا کے راستوں کی وجہ سے۔ تو یہ رشتہ ان راستوں سے بھی بچانے کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ یہ نکاح جو ہے نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ البتہ آج اس رشتے میں بہت دخل اندازیاں ہو گئیں۔ اول تو وہ شیطان کے حملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان روزانہ، صحیح مسلم شریف کی روایت، یہ شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، اس کے چیلے، اس کے ایجنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ آج یہ ہم نے پرفارمنس دی، آج یہ کاروائی ہم نے کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی کو بدی پر لگا دیا، کوئی کہتا ہے کسی کو نیکی سے روک دیا۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، کیپ اٹ اپ، لگے رہو، چلتے رہو۔ ایک آ کر کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دی۔ یہ ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، ناچاقی بھی ہو سکتی ہے، دوری بھی ہو سکتی ہے، اور انتہائی معاملات طلاق تک کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایجنٹ شیطان کا آ کر کہتے ہیں کہ آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دی، تو وہ کہتا ہے، شیطان کھڑا ہو کر اس کو سینے سے لگا کر، یہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ یہ جو فیملی فیبرک ہے نا، اس کا ٹوٹنا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ یہ گھر کے رشتے میں دراڑ پڑنا شیطان کا ایجنڈا ہے۔ یہ گھر میں تو میں چلنا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ یہ ٹوٹنا گھر کا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ یہ فیملی سسٹم کا برباد ہونا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ یہ نکاح کا بندھن ختم کرنے کی کوششیں کرنا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ یہ زنا کے راستے کو کھولنا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ اور رحمان کیا فرما رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت سادہ الفاظ میں ذرا بھاری باتیں آ رہی ہمارے سامنے۔ طلاقوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، خلا کے کیسز بہت بڑھ چکے ہیں۔ ایک دوسری انتہائی نکاح کا انکار ہو رہا ہے۔ 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پر ہماری دین کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جانا، معاذ اللہ بے باکی کے ساتھ، اور نکاح کے بندھن کا انکار کیا جانا، یہ دوسری انتہا ہے اس کی۔ مگر جہاں یہ رشتے بند چکے ہیں وہاں پر دراڑیں پڑ رہی ہیں، شیطان کا حملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس قرب کو جو اللہ چاہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو، اللہ اس رشتے کی مضبوطی ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں جی، بدگمانی کے مسئلے اور شیطانی حملوں کے نتیجے میں بد کلامی کے مسئلے، بد زبانی کے مسئلے، الزام تراشی کی باتیں، اور گھر کی پرائیویسی کی باتوں کو نشر کرنا۔ اور آج نشر کرنے کے ذرائع، بس ایک میسج ڈال لیں سوشل میڈیا پر، ساری دنیا کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہر گلی چوراہے پر جو ہے وہ یہ باتیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رشتے کی مضبوطی کے تعلق سے بڑی ہدایات عطا کی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں اہل کے لیے بہتر ہو۔ اہل میں اولاً بیوی آتی، تم میں سے بہترین جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو
اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علیہ السلام. ہمارے مسئلہ کیا ہو گیا؟ ہمارے مسئلہ ہو گیا کہ حسن سلوک، ایٹیکیٹس، اخلاق، اچھا رویہ وہ آفس میں نظر آتا ہے، وہ ریسیپشن کی ڈیسک پر نظر آتا ہے، وہ کارپوریٹ سیکٹر میں نظر آتا ہے، وہ کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے میں نظر آتا ہے. گھر آ کر پتہ نہیں وہ باہر کہیں رہ جاتا ہے کئی مرتبہ. اسی طرح حسن سلوک کئی مرتبہ مسجد کے ماحول میں کچھ نظر آتا ہے، دینی اجتماعیتوں میں جڑے ہوئے لوگوں کے اجتماعات میں نظر آتا ہے، وہاں تو پلیٹیں لگا بھی دیتے ہیں، اٹھا بھی لیتے ہیں، لیکن گھروں کو آتے تو کبھی کبھی وہ حسن سلوک باہر چھوڑ دیتے ہیں. بیگمات کے معاملات بھی اجائے کرتے ہیں، جن کو تو مالی سہولت اور آسودگی ملی ہوئی ہے تو جناب بوتیک بھی کھول لیا ہے، جناب یہ فلاں این جی او بھی جوائن کر لی ہے، یہ فلاں بڑا سوشل ویلفیئر کا کام بھی شروع کر دیا ہے، مسکراہٹیں بھی ہیں، کیئرنگ بھی ہے اور سیکریفائس بھی ہے، سب کچھ ہے. گھر میں آتے ہیں تو گھر میں خواتین آتی ہیں تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. نہ، مردوں کو کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اور عورتوں کو بھی کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، شوہر کی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو کہ جو اس کی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اللہ اس عورت کو، اس بیوی کو یہ اختیار دے گا قیامت کے دن کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یہ ہدایات ہے ہمارے دین میں. مردوں کو یہ بھی کہا اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی ایک ادا، کوئی ایک بات پسند نہیں آ رہی تو تلاش کر لے، کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائیں گی. اور مردوں کو غور کرنا چاہیے، ہر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں دیکھیں. جس اللہ کی بندی نے اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، گھر کے آرام کو چھوڑ کر جی قبول ہے اور سائن کر کے اپنے تمہارے حوالے کر دیا، اس کی یہ زندگی بھر کی قربانی اور سیکریفائس کو کم ہے جس کی طرف ایک شوہر کی نگاہ ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیویوں کو بھی کہا ہے. اور آج کل یہ باتیں بیان کرنے میں لوگوں کو بڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے، فیمنزم کے نعرے ہیں نا، بڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام اگر بالفرض اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. مقصد کیا ہے؟ یہ گھر مضبوط ہو، یہ رشتہ مضبوط ہو، اور گھر مضبوط ہوں گے تو آگے معاشرے مضبوط ہوں گے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے صدور کو، پریزیڈنٹس کو کہنا پڑا ہے کہ بھائی گھر مضبوط ہوگا تو سوسائٹی مضبوط ہوگی، سوسائٹی مضبوط ہوگی تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا. یہ باراک حسین اوباما کے الفاظ تھے. باراک حسین اوباما امریکی صدر تھا، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں اس نے کہا تھا کہ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ جو ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. اس وقت امریکہ کی کوئی مذمت کرنا مقصود تو نہیں ہے، جو کچھ ٹرمپ نے کیا وہ دنیا کے سامنے، اور وہ کل سے کہہ رہے کہ میں جس کو کہ صدر ان چیف، کمانڈر ان چیف، میں کمانڈر ان چیف ہوں بھائی، جہاں چاہوں گا دنیا میں حملہ کروں گا. یہ ذرا دیکھیں، یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن، یہ ڈیموکریسی کے چیمپئن، یہ امن کے پرائز کے بھکاری، ان کی حرکتیں ذرا دیکھ لیں. تو میں زیادہ مذمت میں وقت لگانا نہیں چاہتا، مگر کبھی اوباما نے کہا تھا کہ مضبوط گھرانہ مضبوط سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط سوسائٹی ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. بہرحال جی، اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. ایک آیت معروف ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. 2-3 دن پہلے ہم گھر میں ہمارا تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام جو نظم ہے، ڈسپلن ہے، اس میں ہم اسرے کا اہتمام کرتے ہیں. اسرہ عربی میں خاندان کو کہتے ہیں، اور تنظیم اسلامی میں ہمارے جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو مرفقا کہتے ہیں. تو جس علاقے میں ہوں گے، جیسے ڈی ایچ اے کراچی کا علاقہ ہے، لیٹ سے کہ فیز 6 ہے، کچھ قریب میں ساتھی رہتے ہیں، تو ان کا ایک اسرہ ہم بنا دیتے ہیں. وہ ویکلی بیٹھتے ہیں، اس میں قرآن کا درس مختصر، حدیث مبارک کا درس مختصر، کوئی لٹریچر کا مطالعہ اور دینی امور پر، تنظیمی امور پر کلام ہوتا ہے. اسی طرح ہم اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس کا تقاضا ہے گھر والوں کو بٹھا کر بھی ان کے ساتھ دین پر کلام ہونا چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے. اس کو ہمارے تنظیم اسلامی میں ہم گھریلو اسرہ کہتے ہیں. تو 2-3 دن پہلے ہمارا گھریلو اسرہ تھا، بچوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. کلوزنگ پر ہم نے بات کی کہ بھائی کوئی رہنما اصول کیا ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں.
تو کئی باتیں آئیں، اس کو ہم نے لکھا، وائٹ بورڈ گھر میں لگا رکھا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، ابھی ہم گھر جائیں گے تو اس کو ریوائز بھی کر لیں گے انشاءاللہ. بچے بھی ساتھ آتے ہیں جمعے کے دن جب میں یہاں پر ہوتا ہوں. پہلا اصول کیا تھا؟ سب بچوں نے کہا، اکثر حافظ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی زبان پر یہ آ رہا ہے، ورنہ آج کل تو ماڈلز اور رول ماڈلز تو کچھ اور لوگ ہیں. پوش ایریاز کے باربر شاپس پہ چلے جائیں، تصویریں کس کی لگی ہوئی ہم سب کو پتہ ہے. ہمارے ہاں سے دلہنوں کو تیار ہونے کے لیے بھیجا جاتا ہے جن جگہوں پر، بیوٹی پارلر شاپس، تصویریں کس کی لگی ہوئی ہم کو پتہ ہے. ہمارے یہاں کارپوریٹ سیکٹر میں کیس اسٹڈیز کس کی پڑھائی جاتی ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. کن لوگوں کا ایز اے رول ماڈل ہم سامنے رکھ کر چلنا چاہتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. لیکن کیا اچھی بات ہو کہ ہماری زبان پر بھی یہ ہو جو قرآن کی آیت کا حصہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. البتہ اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات اس کے ضمن میں یہ ہے کہ یہ صرف آیت پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، سیرت کے جلسوں میں بیان کر دینے کے لیے نہیں ہے، اسلامک اسٹڈیز کا پیپر پاس کرنے کے لیے، صرف ٹرانسلیشن یاد کرنے یا ایسے رائٹنگ کے لیے نہیں ہے، یہ اپلائی کرنے کے لیے. اپلائیڈ سیرت آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپلائیڈ سیرت سے مراد کیا ہے؟ سیرت کا عملاً اطلاق کرنا. شب و روز کے معاملات میرے بھی ہیں، آپ کے بھی، ہم سب کے بھی ہیں. کتنی مرتبہ میں خیال ہے کہ یہ سچویشن آ گئی ہے، تو یہ سچویشن رسول اللہ کے دور میں آئی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ نے کیا کیا تھا اس موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ایسا معاملہ ہمارے آگے تو رسول اللہ کے دور میں اگر آیا ہوگا، فیملی والے تھے، کئی نکاح تھے حضور کے، بیٹیاں تھیں آپ کی، نواسے تھے آپ کے، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، پورے خاندان ہیں، ہم سب گزرتے ہیں بہت سارے معاملات سے، تو رسول اللہ بھی گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اچھا ہو ہم یہ طے کر لیں کہ جب معاملات ہمارے سامنے آئے تو 1 منٹ رک کر سوچ لیں اور چند منٹس لگا کر معلوم کر لیں اس موقع پر رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. شادی کا موقع آ جائے تو تلاش کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں دیکھا جاتا، بہت کم دیکھا جاتا ہے. میت کا موقع آ جائے تو رسول اللہ کے گھر میں بھی تو میت ہوئی ہے، کیا کیا تھا اللہ کے رسول نے علیہ السلام. اچھا جی، آج کل بڑی فرسٹریشن ہے، بڑی ٹینشن ہے، بڑے غم ہیں، بڑی فکریں، ٹینشن ہے، بہت ہے جی. تو کوئی فکر اللہ کے رسول کو بھی تھی؟ کوئی غم اللہ کے رسول کے گھر والوں کا بھی تھا؟ اور میں یہی مثال دینے کے لیے ساری تمہید میں نے باندھی. آج بڑی فکریں ہماری، بڑے غم ہیں ہمارے، بڑی پریشانی ہے ہماری، اور ہیں، اس پر کلام ہوتا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ظلم کا نظام ہو تو ایک عظیم اکثریت انسانی سطح پہ زندگی بسر نہیں کر سکتی، اور چند جابروں کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار اور دولت کے ڈھیر ہوں تو دوسری طرف خودکشیاں ہوں، تو یہ گھرانے انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے. یہ ہم بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف بات کرنا، عدل کے نفاذ کی بات کرنا، یہ باتیں مستقل ہم کرتے ہیں، ذہن میں رہے. البتہ بہرحال فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں. آئیے دیکھیں رسول اللہ کا غم کیا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے کبھی علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی طرف گرا چاہتے ہو، جہنم میں گرا چاہتے ہو، تمہارے کرتوت ایسے ہو رہے ہیں، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ہمارے ہاں راتیں جاگنے میں گزرتی اور کبھی سونے میں گزر جاتی ہیں. رسول اللہ کی راتیں تو اللہ کے حضور بسر ہوتی تھیں، اور وہ اللہ کے ساتھ لو لگاتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے بھی تھے، اور اس امت کی فکر میں بھی روتے تھے. اور اتنا روتے تھے کہ مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کی پوری رات ایک آیت کی تلاوت پر بسر ہو گئی، اور وہ آیت ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں، اور وہ مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے، جسے آج اللہ نے نقل کر رکھا ہے قرآن میں، قیامت کے دن کا مکالمہ. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور بڑے خوبصورت انداز میں شفاعت کریں گے، التجا کریں گے. بڑا پیارا لطیف انداز ہے. کیا الفاظ ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، یہ بندے ہیں تیرے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرا پورا اختیار ہے،
اور تیرے کسی فیصلے کو روکنے والا نہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے، تو دے سکتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اگر تو ان کو بخش دے، ان کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لے، تو عزیز ہے، پورا اختیار ہے تیرا، کوئی رکاوٹ نہیں اس میں، اور تو حکیم ہے. تو اگر اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے سب کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لے، تو اے اللہ تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے شفاعت اور التجا کے الفاظ اللہ کے سامنے رکھیں گے. اس زمین پر، اس دنیا میں ایک مرتبہ پوری رات رسول اللہ علیہ السلام کی اس ایک آیت کے دہرانے پر گزری اس امت کے لیے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا پورا اختیار ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو ان کو بخش دے تو تیرا پورا اختیار ہے، تو عزیز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تو سب کو بخش دینے کا فیصلہ بھی کرے. تو اللہ تیرا یہ فیصلہ حکمت بھرا فیصلہ ہوگا. یہ اللہ کے رسول کا غم تھا بھائی، یہ اللہ کے رسول کی فکر تھی، یہ اللہ کے رسول کی پریشانی تھی جو ان کو رات کو کھڑا کرتی تھی. آپ کی میری پریشانیاں کیا ہیں؟ آپ کے میرے غم کیا غم ہے؟ اس غم کے سامنے کوئی غم ہے؟ اس فکر کے سامنے کوئی فکر ہے؟ اس پریشانی کے سامنے کوئی پریشانی ہے؟ اللہ کی قسم یہ فکر، یہ غم، ہم اور آپ اس کو اپنی فکر و غم بنا لیں تو یہ بقیہ غم ہے، اس کی نفی ہم نہیں کرتے، مگر یہ کیڑے مکوڑوں جیسے چھوٹے چھوٹے غم لگیں گے انشاءاللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئیے رسول اللہ کے گھر سے بھی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے خواتین سنیں، پردے میں موجود ہیں، بعد میں بھی سنیں گی خواتین اس خطاب کو. رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے عورتوں میں، کن کن امور پر ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، اور معاف کیجیے گا آج مرد بھی کسی سے کم نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے، گھر کے بارے میں، کیریئر کے بارے میں، پروفیشن کے بارے میں، گاڑی کے بارے میں، اسمارٹ فون کے بارے میں، فلاں کے بارے میں. بہرحال ہمارے بھی غم ہے. ہاں حضور کے گھر میں بھی غم تھا، اس غم سے آنسو بھی نکلے تھے، میری اور آپ کی ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. تو اللہ کے رسول کے سامنے ام عائشہ کے آنسو بہے ہیں، امت کی ماں کے، میری اور آپ کی ماں کے آنسو بہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے دریافت فرمایا کہ عائشہ کیوں روتی ہو تم؟ تو میری اور آپ کی ماں نے یہ نہ کہا کہ ہمارا حجرہ بہت چھوٹا ہے، ہمارے حجرے میں کیپیسٹی، جگہ کم ہے، آپ سجدے میں ہوتے ہیں، تہجد میں، نماز میں، طویل سجدے میں، تو میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتی ہوں. 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، کبھی کبھی صرف کھجور اور پانی اور دودھ پر گزارا ہوتا ہے. ہم نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی، اس سے کتنا مال کبھی جمع رسول اللہ کے گھر میں نہیں ہوا. یہ لیونگ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار زندگی ہے. مگر ان میں سے کسی ایک بات پر بھی امت کی ماں کے آنسو نہیں بہے. تو حضور نے پوچھا کیوں روتی ہو تم؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کے خوف نے مجھے رلایا. جہنم کی آگ کے خوف نے مجھے رلایا، جہنم کی آگ کے خوف نے مجھے رلایا. تو یہ ہمارا غم ہے آج، یہ غم ہمارا غم ہے. جہنم کی آگ کا خوف بھی ہمیں رلاتا ہے کبھی؟ یہ ہم بھی دنیا کی چھوٹی ہی چند چیزوں کے غموں کو غم بنائے بیٹھے اور یہ چھوٹا چھوٹا رونا دھونا کرتے رہتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں سے اللہ کے رسول کا اسوہ بھی اس پہلو کے اعتبار سے، آپ کے گھر کا اسوہ بھی اس پہلو کے اعتبار سے، اور کیا ویژن تھا وہاں پر، کتنی بڑی فکر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، کتنا بڑا غم ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا. اس فکر اور غم کو اگر ہم اور آپ اپنا غم و فکر بنا لیں تو آج جن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم روتے ہیں وہ رونا ہمارا کم یا ختم ہو جائے گا. بڑا سوچیں گے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکل جائیں گی. ایک اور آیت میں نے تلاوت کی تھی، وہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، جہاد وسیع معنی میں، محنت کے معنی میں، اسٹرگل کے معنی میں، جد و جہد کے معنی میں، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بے ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کریں گے۔ راستہ ایک ہے، اللہ کہہ رہے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ راستہ ایک ہے اللہ کی طرف لے جانے والا، وہ صراط مستقیم۔ مگر اللہ تعالیٰ کہاں سے بندے کی مدد فرمائے، وہ راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں، وہ طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت کچھ حضرات کے چہروں کو دیکھ کر کچھ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس محفل کا، یہ قرآن کے اور حدیث کے اور دین کے بیان کا اثر ہوتا ہے، کوئی امنگ پیدا ہوتی ہے، مگر کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی رکاوٹیں نظر آتی ہیں، بڑی مشکل نظر آتی ہیں۔ آئندہ بات آتی رہے گی، جناب رمضان مبارک ہے، رمضان مبارک میں آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کو ترجمے تشریح کے ساتھ ویسے بھی بیان کیا، ماہ رمضان میں بیان کیا، اور رمضان ہے ہی قرآن کے نزول کا مہینہ، اس کی راتوں کو پروڈکٹیو بنایا، تراویح کے موقع کو بڑا پروڈکٹیو بنایا۔ وہ جی بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آؤ تو صحیح، اللہ راستے کھول دے گا۔ اور ہزاروں لوگ سنتے ہیں ماشاء اللہ، رات کو 2-2 3-3 بجے تک گھروں کو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ آئندہ دنوں میں ذکر آئے گا، بڑا مشکل لگتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع القرآن کورس کا آغاز کیا۔ بھائی دنیا پڑھی، دنیا ایکسپلور کر لی، دنیا کے علوم حاصل کر لیے۔ واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ واٹ اباؤٹ دا بک آف گائیڈنس؟ اللہ کے کلام کی الف بے نہیں آتی؟ ایدی ہوم میں کبھی ہمارا جانا رہا کچھ پروگرامز کے حوالے سے، وہاں بچے ہمیں کہتے ہیں سر وہ انکل کو بھیج دیں جن انکل کو سورۃ الاخلاص کی تلاوت نہیں آتی، ہم ان کو پورا قرآن پڑھا دیں گے یا اما پارا پڑھا دیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھا دیں گے۔ ایدی ہوم میں وہ بچے جو شیلٹر ہوم میں رہ رہے ہیں، وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ انکل کو بھیج دیں، ہم سورۃ الاخلاص ان کو کیا پورا اما پارا پڑھا دیں گے۔ اور کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا نہ آتی ہو، اٹس اے بگ کوسچن مارک۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع القرآن کورسز کا آغاز کیا۔ ہر سال رمضان کے بعد ہم شروع کرتے، ماہ شعبان میں عام طور پر اس کی تکمیل ہوتی۔ بہت مشکل لگتا ہے بھائی، لیکن آج صبح یہاں پر قرآن اکیڈمی میں ایک سیشن میں نے بھی کیا، کوئی سوال و جواب کا، اور یہی بات ہم نے رکھی بھائی جب شروع کیا تھا کتنا پہاڑ لگ رہا تھا، 10 مہینے صبح 8:45 بجے سے دوپہر 1 بجے تک بیٹھنا کوئی آسان کام ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہو گیا کام اللہ کی توفیق سے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ آج ہماری بہت ساری اس قوم کی بیٹیاں ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں، جو پردہ کرنا چاہتی ہیں، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر اختیار کرنا چاہتی ہیں، مگر معاشرہ پیچھے پڑا ہوا ہے، پیئر پریشر بہت زیادہ ہے، سوشل پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن نہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہ میں جو جہاد کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، اپنے آپ کو کھپائیں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیں گے۔ اور الحمدللہ اس دور میں اب 2026 عیسوی کا آغاز ہو گیا ہے، اس دور میں، اس معاشرے میں آج بھی وہ اللہ کی بندی ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور بھائی ان لوگوں کے لیے کل حجت بن جائیں گی کہ جو یہ کہیں جی بڑا مشکل معاملہ، آؤ تو صحیح، اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، آگے تو بڑھو۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نقل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اور میرا بندہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اسٹیپ پہلا بندے نے لینا ہے، جیسے وہ چھوٹا بچہ جو گھٹنوں گھٹنوں چلتا ہے، جس دن وہ ایک کرسی یا ٹیبل پکڑ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے تو باپ کو میسج مل جاتا ہے کہ یہ چلنا چاہتا ہے، باپ انگلی پکڑ کے اس کو چلاتا ہے، وہ گرنے لگتا ہے، باپ سنبھال لیتا ہے، یس اور نو؟ شو بچے نے کیا ہے، میں چلنا چاہتا ہوں، باپ انگلی پکڑ کے چلا دیتا ہے۔ تم شو تو کرو، تم چل کر آؤ گے، اللہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ اور جی فجر کی نماز بڑی مشکل ہو گئی 4 وقت کی نمازیوں کے لیے، کیوں مشکل ہو گئی؟ اب بھی اس معاشرے میں، اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں ہزاروں لوگ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کوئی مشکل بات نہیں۔ لوگ تہجد ادا کر رہے ہیں، فجر کا کیا مشکل کا معاملہ ہو گیا؟ کوشش تو کرو، محنت تو کرو۔ جی سود کے بغیر گزارا نہیں، کیوں گزارا نہیں؟ کتنے لوگوں کو ہم پرسنلی جانتے، بڑے بڑے بزنسز تھے ان کے، سمجھ آ گئی کہ سود اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے، جنگ کا اعلان اللہ اس کے رسول کی طرف سے،
بند کیا انہوں نے, اللہ نے برکت دی ان کو. تھوڑی سی آزمائش آتی ہے, اللہ بھی چیک کرتا ہے, بھائی تو چلنا چاہتا ہے سوچ سمجھ کے چل. جب چل پڑے بندہ تو پھر اللہ اور آگے چلاتا ہے. سبحان اللہ. سورہ محمد میں آیت نمبر 17 صلی اللہ علیہ وسلم, والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم, جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا اور ان کا تقوی ان کو عطا فرمایا. آؤ تو صحیح, شو تو کرو اپنے آپ کو, چلنے کی کوشش تو کرو. اس طرح بہت ساری باتوں کو سمجھ لیں, خواہ وہ فرض و واجب کے ادا کرنے, خیر کے معاملات میں آگے بڑھنے کی بات ہو, یا گناہوں اور نافرمانیوں کے کاموں کو چھوڑنے کی بات ہو. ہم کمزور ہیں, اللہ تھوڑے ہی کمزور ہے. مشکلات میرے اور آپ کے لیے مشکلات ہیں, اللہ کے لیے تھوڑے کو مشکل ہے. ہاں, رکاوٹیں میرے اور آپ کے لیے رکاوٹ ہے, اللہ کے لیے تھوڑے کو رکاوٹ ہے. آؤ تو صحیح. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے, محنت کریں گے, اسٹرگل کریں گے, جد و جہد کریں گے, ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے. یہ چند باتیں بس دل میں تھیں کہ آج کچھ مختلف پہلوؤں پر کلام ہو. تو ہمارے سامنے بات آئی اپنے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں. کیا سوچا ہوا ہے ہم نے, جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, اور جہنم سے بچانے کی فکر کوشش کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس پہ غور کرنا ہے ہمیں. لباس کا لفظ آیا, کیا آج ہمارے گھرانے مضبوط ہو رہے ہیں یا خدا نہ خاصہ شیطانی ایجنڈے پر چل کر کمزور ہو رہے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے. اگر کچھ کمزوری اس کا ازالہ کرنا چاہیے. وہ نوک جھونک ہو جائے, بھائی کس گھر میں نہیں ہوتی. بڑا اصول کیا ہے, اللہ نے لباس قرار دی, اللہ اس گھر کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. ہاں, اس بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر جڑنے کی بات ہو. پھر زندگی گزارنی ہے, سب سے بہترین زندگی رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معمول بنائی, یہ سچویشن آئی, رسول اللہ نے کیا کیا تھا علیہ السلام, معلوم تو کرے نا. ایسا معاملہ ہے, اللہ کے رسول کے گھر میں کیا ہوا تھا. جب یہ عادت بنے گی تو بڑا خوبصورت لفظ ہے, نبوی مزاج ہمارے معاشروں میں آئے گا. بہت پیارا لفظ ہے. اور نبوی مزاج جب معاشرے میں آئے گا تو برکتیں اور رحمتیں بھی اس کے ساتھ آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اور آخری بات یہ تھی کہ اللہ بہت بڑا ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تم طلب تو پیدا کرو, تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو, اللہ بہت بڑا, اللہ بچا دے گا. تم خیر میں نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو, اللہ آگے بڑھا دے گا. اور وہ بات بھی کہ ہمارا غم وہ غم بن جائے جو اللہ کے رسول اور آپ کے گھر والوں کا غم تھا. حالات حاضرہ میں تو مستقل بہت ساری باتیں ہیں, کس بات کو ہم لے کر چلیں گے. اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. پاکستان ہے, پڑوس میں افغانستان ہے, بڑی اشتعال انگیز زبان بھی ہے, بڑے مسائل بھی ہیں. ہم اصولی بات کرتے ہیں, بھائی ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے, اور خدا کا خوف کرو بھائی. ہم بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اسلامی برادری کا رشتہ, ہمسائیگی کا رشتہ, یہ مضبوط رشتہ ہونا چاہیے. اور ہم تو مستقبل کی بات کرتے ہیں, جب اللہ کا دین پوری زمین پر غالب ہونا ہے تو اس علاقے سے, خراسان کے علاقے سے جانا ہے فوجوں نے جناب مہدی کی نصرت کے لیے. تو یہاں کچھ ہوگا تو کل جناب مہدی کی نصرت کے لیے بھی فوجوں نے جانا ہے نا. اور کیا دین دشمن, اسلام دشمن قوتیں کبھی چاہیں گی کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو؟ بار بار ہم نے کہا, ابلیسی اتحاد ثلاثہ, اسرائیل ہے, امریکہ ہے, بھارت ہے, یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے مسلمانوں میں اسٹیبلٹی ہو. غلطیاں دونوں طرف جو بھی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے. اشتعال انگیز زبان نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو, اور دین دشمن عناصر ہیں, ان سے نمٹا تبھی جائے گا جب ہم مل کر کچھ کام کریں گے. سعودیہ نے کوشش کی, قطر نے کوشش کی, اب ترکیہ والے بھی کہہ رہے ہیں بھائی تم تو باز ہی نہیں آ رہے, ہم تو باز آئے اب صلح کرانے سے, تو اب بچا کون؟ ہم کہہ رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی اس بڑے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے. ہاں, جو اسلام دشمن ہے, دین دشمن ہے, دہشت گردی جو بھی کر رہا ہے, معصوموں کو جو شہید کر رہا ہے یا مار رہا ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. اور بے گناہوں کو مارنا کوئی اس کی گنجائش قطعاً نہیں بنتی. لیکن جو اسلام دشمن عناصر نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے, اور جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی کبھی بھی نہ آئے, اس سارے پہلو کو اور مستقبل کے سینیریو کو سامنے رکھ کر ہماری تو یہی گزارش ہے, کہیں سے اشتعال انگیزی کی بات نہ ہو. اور افغانستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ دوحہ مذاکرات اور دیگر اس فورمز پر انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو انشور کرنا چاہیے. اور اگر وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے تو مل کر پھر اس کو انشور کرنا چاہیے. اور یہی ہم پاکستان کی حکومت کو کہیں گے کہ بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر اور دین دشمن قسم کے عناصر کے ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کے ایجنڈے کو پورا نہیں کرنا, بلکہ اسلامی برادری کے رشتے کی بنیاد پر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. مزید اب خبریں آ رہی ہیں کہ KPK کے علاقے میں وادی تیرہ میں آپریشن متوقع ہے, اور یہ آپریشنز ماضی میں بھی ہوتے رہے. ہم پھر کہیں گے کہ یہ آپریشنز کے نتائج ماضی میں بھی اچھے نہیں نکلے.
ہاں دہشت گرد قسم کے لوگ ہوں، اسلام دشمن، پاکستان دشمن عناصر ہوں، بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے، جو سزا بنتی بالکل دینی چاہیے. لیکن اکراس دا بورڈ وہاں پہ لوگوں کی نقل مکانی شروع ہو گئی ہے اس وقت، اور خبریں بھی ہمارے پاس کم ہی پہنچتی ہیں. شدید سردی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، ڈسپلیس ہونا، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ کو انتقامی جذبات، وہاں پہ لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لوگ جہاں بحق ہو رہے ہیں، مستقل خبریں آ رہی ہیں، اس سے پھر ان کو انتقامی جذبات پیدا ہوں جیسے کہ ماضی میں بھی ہوئے، تو یہ ملک کی سالمیت کے لیے قطعاً درست نہیں ہوگا. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت کی بھی حفاظت کرے، ہمارے بڑوں کو صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے، واقعتاً ضابطے کے مطابق قانونی کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے، لیکن اکراس دا بورڈ ایسا معاملہ نہ ہو کہ بے گناہ لوگوں کی شہادتوں کا معاملہ ہو، اور خدا خاصہ کوئی انتقامی جذبات پیدا ہوں جس سے ملک کی سالمیت اسٹیک پر آ جائے. اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت کرے اور ہمیں ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.